نگران حکومت ہے، بس 3 دن رہ گئے، 1 مہینہ رہ گیا، 1.5 مہینہ رہ گیا، واپس ادھر ہی لیاقت بازار میں گھوم رہا ہوگا. ہمارے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے نئے اس کا. ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نئے پروجیکٹس لے کر آئیں؟ ہم آپس میں بھائی ہیں، مل جل کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں گے. آپ کیوں ہمیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں؟ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہم تو جن کو ریشنلائز موومنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے ان سے بھی کرٹیسزم کا ہمیں سامنا ہے. دل ہی دل میں بڑا خواہش رکھتے تھے کہ بس اللہ کرے یہ چلے جائیں، لیکن کر کوئی نہیں سکتا تھا. مور اور لیس پاکستان کہیں اور چلا گیا ہے. یہ ابھی تک ہم ادھر پھنسے ہوئے ہیں. 10,000 لوگوں کو اسکل دلوانا چاہتے ہیں، اسکل لینے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ وکٹم کارڈ ہم نے بہت کھیل لیا. ابھی میرے خیال میں اس کو اس سے آگے نکلتے ہیں. سیکیورٹی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. ریڈیو کی ایک زمین کبھی اس پہ ایک پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے، وہ اپنے کوئی لیٹر لکھا لیتا ہے کہ اس کو الاٹ کر دیا جائے، اسپورٹس وہ بنا دیا جائے، اسٹیڈیم بنا. ٹرانسمیٹر لگا ہوا ہے، خراب ہے، 4-5 کروڑ اس کا خرچ ہے یا 10 کروڑ خرچ ہے، اس کو ریپلیس کرے کہ لینگویجز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے. تو آج آپ کے نالج میں بھی ہیں اور آپ گورنمنٹ میں ہیں. منسٹر صاحب نے وزٹ بھی کیا ان تمام ایریا کا، دیکھا بھی اس کو. سریاب میں جو ہے سریاب والا جی. ابھی پچھلی حکومت میں قدوس صاحب کی حکومت میں پھر لے جا کر وہ شاہد افریدی صاحب کو کہا کہ یہ اسٹے ہے، گورنمنٹ اسٹے بھی ملا ہوا ہے، لیکن جا کے ان کہا کہ یہ آپ شروع کریں. تو اس کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات تو ہونے چاہیے. اچھا، میں اس کو منسٹر صاحب سے وہ کر کے اور چیف سیکرٹری صاحب سے اوکے. اور اس کی بھی جو یوٹیلیٹی ہے اس میں سی ایس صاحب کو بھی اور منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے ہم پروونشل گورنمنٹ کا پوزیشن لے کے اور اپنی بھی دیکھ کے کر لیں گے، کوآرڈینیٹ کر لیں گے. ایک ایک تو جو تاریخی میں بتا ہے ریفیوجیز کی واپسی میں جو پالیسی ہے کچھ نرمی نظر آ رہی ہے، اس تعداد میں نرمی نظر نہیں آ رہی جس طرح پہلے ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہیں. سیکنڈ یہ کہ جو الیکشن کمیشن نے ووٹر فہرستیں جاری کی ان میں ایسے بھی ہیں جن کو نادرا کی جانب سے بلاک کیا گیا ہے. کیا جب پولنگ کے ٹائم پہ ریٹرننگ آفیسرس کے ساتھ یا وہاں پہ آر او آفیسر جو بھی ہوں گے ان کے پاس کوئی ایسا ڈیوائس ہوگا جو سی این آئی سی، کیونکہ وہاں پہ صرف سی این آئی سی ایکسپائر بھی ایکسیپٹیبل ہے، تو سی این آئی سی سے چیک کیا جائے گا. اگر وہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس کو کیسے انشور کیا جائے گا کہ یہ انتخابات بہتر انداز میں ہوں؟ ایک تو جو تارکین وطن جن کو بھیجا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ کم لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے. ہم حیران ہیں کہ کیا کریں. خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہم تو جن کو ریشنلائز موومنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے ان سے بھی کرٹیسزم کا ہمیں سامنا ہے، اور جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ بھی اس کو کوئی خاص اپریشیٹ نہیں کر رہے. حالانکہ یہ کام وہ کر نہیں پائے تھے. دل ہی دل میں بڑا خواہش رکھتے تھے کہ بس اللہ کرے یہ چلے جائیں، لیکن کر کوئی نہیں سکتا تھا. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اور ایک منٹ یار مجھے بھی تو بولنے دو نا. نادرا کی جو سی این آئی سی ہے یا اس کی ووٹنگ کے حوالے سے جو ہے نا، وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس سے تو نگران حکومت کا ہمارا کوئی ایسا سچ ڈائریکٹ ہمارے ڈومین میں تو آتا نہیں. وہ انہوں نے کنڈکٹ کرنا ہے، کس کو الاؤ کریں گے کس کو نہیں کریں گے، ان سے سوال پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. جی 55 ارب روپے بقایات ہیں. اس کے علاوہ کچھ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بقایات ہے. صوبائی گورنمنٹ کو بھی پیسے نہیں مل رہے. اس کے علاوہ پی پی ایل کا معاہدہ تقریباً 7-8 سال سے نہیں ہو سکا ہے. اب آپ کے دور میں اگر یہ نہیں ہوگا تو شاید میرا خیال پھر کبھی نہیں ہوگا. کچھ ہمارے بھی ان کی طرف بنتے ہیں دوسرے ضمن میں، مطلب کوئی بجلی کے بقایا جات ہے، کہیں اور بقایا جات ہے. ہم آپس میں بھائی ہیں، مل جل کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں گے. آپ کیوں ہمیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں کوئپا کا چیئرمین ہوں. جرنلسٹ دوستوں کے ساتھ معذرت، ہمیں ٹائم کا ایگزیکٹ پتہ نہیں چلا جو چینج ہو گیا ہے. کوئپا اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن سر، جو آج آپ نے افتتاح کیا ہے، اس سے پہلے ہم گورنمنٹ آف بلوچستان کی دعوت پہ بلوچستان کا دورہ پہلے بھی کر چکے ہیں. اور ہم یہاں پہ جیسے وہ بھائی نے کہا کہ کم لوگ جا رہے ہیں، ہم کوئپا کا ریجنل آفس یہاں پہ قائم کر رہے ہیں اور ایک اسٹیٹ آف آرٹ جو ہے وہ اسکل سینٹر سر بنا رہے ہیں. اور آپ سے گزارش یہ تھی کہ پچھلے سال ہم نے تقریباً 8.5 لاکھ لوگوں کو اوورسیز جابس پہ بھجوایا، اور جب سے پوئپا بنی ہے اب تک تقریباً 1.25 کروڑ لوگ جا چکے ہیں سر اوورسیز جابس پہ تھرو پوئپا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پچھلے سال 8.5 لاکھ لوگ گئے سر،
اگر آپ ہمارے ایمبیسڈر جو وہاں پہ ہیں اور CWAs ہیں ان کو ذرا ایکٹیویٹ کریں, یہ تعداد ڈبل ہو جائے سر. آپ سے گزارش ہے ذرا تشریف رکھیں, میں ان سے بات کر کے پھر آپ سے کرتا ہوں. آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کوئٹہ شہر کے رہنے والے, سردیوں کا موسم ہے اور گیس کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی وہ ہے, کیونکہ بل لوگوں کے بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور جو لوگ اگر چوری نہ بھی کرے وہ مجبور ہے, ان کو چوری کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. کوئٹہ میں اتنا گیس نہیں ہے کہ اگر پنجاب کے ایک انڈسٹری کے مقابلے میں پورا کوئٹہ میں بھی اگر گیس استعمال ہو تب بھی وہ کم ہے, لیکن اس کے باوجود کوئٹہ کے لوگوں کو جو گیس ہے وہ عیشی کے لیے استعمال نہیں کرتے, وہ ان کی ضرورت ہے. تو ایک تو گیس کے محکمے کے ساتھ اس کو ڈیل کیا جائے. دوسرا سی پیک کی میں بات کروں گا. سی پیک کا جو مغربی روٹ اس کو ہم نے ویسے فائنانس کی جو سمری آئی ہے صرف بلوچستان کو ایگزمپشن دی ہے گیس کے حوالے سے, باقی کسی کو نہیں دی. سر آپ بل اٹھا کے دیں کہ اس میں انہوں نے جو نہیں, چارجز میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. جو سپلائی اس وقت دوسرے صوبوں کو اس کو کرٹیل کر رہے ہیں, اس کو لمٹ کر رہے ہیں, صرف اور صرف ایگزمپشن بلوچستان کو دی ہے کہ ادھر سردیوں کے موسم میں ان کو تنگ نہیں کرنا ہے, باقی کو تنگ کر رہے ہیں. لیکن وہ تنگ ہو رہے ہیں. میں اس کو فالو اپ کروں گا, لیکن ہم نے انشور کیا تھا تھرو سمری کہ بلوچستان اس میں ایکسکلوڈ رہے. جو مغربی روٹ کے تھے اس کو ڈراپ کیے, پھر جب آپ آئے تو آپ نے اس پہ اسٹینڈ لیا, لیکن ابھی بھی گراؤنڈ پہ کوئی پروجیکٹ, خاص کر جو مغربی روٹ کی بات ہم کریں بلوچستان کی یا خیبر پختونخوا کے, وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو اس پہ کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں, ایک تو ہمارے پاس جو ہے نا نئے پروجیکٹ کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ آپ لوگ سارے دن گر رہے ہوتے, گھنٹے گر رہے ہوتے کہ کب کاکڑ جائے گا, اور نگران حکومت بس 3 دن رہ گئے, 1 مہینہ رہ گیا, 1.5 مہینہ رہ گیا, واپس ادھر ہی لیاقت بازار میں گھوم رہا ہوگا. ہمارے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے نئے اس کا. ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نئے پروجیکٹس لے کر آئیں جب کانسٹیٹیوشنلی ہم مینڈیٹڈ نہیں ہے, اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ اس کے باوجود میں نے مختلف حلقوں سے یہ درخواست کی کہ جو کوئٹہ خضدار سیکشن ہے ہمارا ڈیول کیریج وے کا, اس کا فائنانس نہیں ہے. یہ صرف NHA وغیرہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جی پروجیکٹ ہو گیا ہے, ڈیزائن ہو گیا ہے, ٹینڈرنگ پہ بھی پہنچ گیا, پیسے ہوتے نہیں. تو میں نے سعودی گورنمنٹ سے بھی, جو کہ سعودی فنڈ ہے, سورن فنڈ ہے ان کا, وہ مختلف اس کو فائنانس کرتے ہیں, اور اماراتی دونوں کو, کہ اگر ہمارے حکومت کے دورانیے میں فائنانس اس کی کمٹ ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ ہم جیت گئے. اس کے بعد ٹینڈر بھی ہو جائے گا, ایوارڈ بھی ہو جائے گا, امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی. سب سے بڑا پرابلم ہمیں آ رہا ہے کہ پروجیکٹس کی فائنانسنگ نہیں ہو رہی ہے, پیسے اس کے لیے نہیں آ رہے. اس کے لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جو پرانے ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں, نئے پروجیکٹس تو ہم کر ہی نہیں سکتے, اور جو پرانے ہیں اس میں کوئٹہ خضدار سیکشن مجھے لگتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر وہ جو خضدار آنورڈس کوئٹہ کی طرف ہے, اس پہ تو چھوٹا سا کام شروع ہو چکا ہے, وہ اگر فائنانس ہم نے انشور کرا لیا تو یہ جو ڈیول کیریج وے ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکلی ہم بہت بڑی کنٹریبیوشن کر جائیں گے. اس پہ میں لگا ہوں, امید ہے کہ انشاءاللہ فروری تک کوئی اچھی خبر اس پہ آ جائے گی. نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے کہ بلوچستان کا جو وفاق میں کوٹہ ہے ملازمتوں کا, اس میں معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں لوگ بیٹھے ہیں کہ جو باہر سے ایک آفیسر آتا ہے وہ یہاں اپنے بچوں کا ڈومیسائل بھی بنواتا ہے. ہمیں بلوچستان والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہاں جا کے اس کے بچے اسی بلوچستان کے کوٹے پہ ملازمتیں لیتے ہیں. چونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے, اور ایک بڑا اعزاز ہے کہ بلوچستان کا وزیر اعظم ہے, تو لوگوں کو آپ سے توقع بھی بہت زیادہ ہے. تو اس سلسلے میں کوئی اس قسم کے اقدامات آپ اٹھائیں گے کہ آئندہ بلوچستان کے جو اوریجنل لوگ ہیں, جو یہاں کے بے شک یہاں کے رہنے والے ہیں, لوکل ہیں, ڈومیسائل ہیں, ان کے بچوں کو ملازمتیں ملیں؟ بگٹی صاحب, ایک زمانے تک شاید یہ ہوتا تھا کہ ابھی اس کے بیٹا ہے, اس کے بچے, یہ چیف سیکرٹری ہے, کیا کرے گا ادھر کے ڈومیسائل کو, چھوڑو ان باتوں کو, کوئی نہیں لیتا ہے. یہ جو ہمارے ڈومیسائل اوریجنل ڈومیسائل ہیں اس کو ہم نے ادھر تک کیا ہوا ہے. کبھی ہمیں جو ہے نا نصیر آباد والا برا لگ رہا ہوتا ہے, پھر ہمیں کبھی مکران والا برا لگ رہا ہوتا ہے, پھر ہمیں جو ہے نا جالاوان ساراوان ایک دوسرے کے برا لگ رہا ہوتا ہے, پھر اچکزئی کو کاکڑ برا لگ رہا ہوتا ہے, پھر کاکڑ کو ترین برا لگ رہا ہے. اس سے کوئی حد نہیں ہے اس کی. 1970 کے بعد اگر کسی کا ڈومیسائل بلوچستان صوبے کا
गलत बना हुआ है उसके ख़िलाफ़ ज़रूर हम कार्रवाई करेंगे या होनी चाहिए। मोर और लेस पाकिस्तान कहीं और चला गया है, ये अभी तक हम इधर फंसे हुए हैं। हमें अपना जहन और कल्ब खोल के अपने बच्चों को मेहनत की तरगीब देनी चाहिए कि मेहनत कैसे करवाएं, स्किल कैसे डेवलप कराएं। 10,000 लोगों को स्किल दिलवाना चाहते हैं, स्किल लेने की सलाहियत नहीं है, लेने की सलाहियत नहीं है। हम हैरान हैं कि भेजें तो कहाँ भेजें इनको। अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रिपेयर्डनेस नहीं है। जो असल काम है आते हैं, मिलते हैं, उस पर फोकस करते हैं, वो हमारी खिदमत होनी चाहिए और होगी। ये विक्टिम कार्ड हमने बहुत खेल लिया, अभी मेरे ख्याल में इसको उससे आगे निकलते हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।